اس وقت ہماری جو موجودگی ہے وہ نوح کے قریب ایک گاؤں ہے پلہ گاؤں میں شیخ موسیٰ کی درگاہ پر ہماری اس وقت موجودگی ہے۔ آپ نے نام تو سنا ہوگا، لیکن یہاں ایک عجیب کرشمہ یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ یہاں جو شیخ موسیٰ کی جو درگاہ ہے اس پر ایک مینار ہے، دو میناریں ہیں۔ ایک مینار کو ہلاتے ہیں تو دوسری خود بخود جھولنے لگتی ہے، خود بخود ہلنے لگتی ہے۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے، کیونکہ شیخ موسیٰ کی درگاہ ہے، اور شیخ موسیٰ جو ہیں ان کی جو تاریخ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ موسیٰ بابا فرید الدین شکر گنجی کے نواسے ہیں۔ خیر، ہسٹری ہم نے جب ان کی جانی اور ان کے بارے میں معلوم کیا کہ بابا شیخ موسیٰ کہاں سے آئے اور کیوں یہاں آئے، کیا ان کا مقصد تھا اور کیوں ان کی یہاں مزار بنائی گئی، لیکن بتایا گیا، ان کی ہسٹری بتائی گئی کہ یہ جو مزار ہے وہ، اور جہاں یہ شیخ موسیٰ مدفون ہے، دفن ہے، یہ جگہ لگ بھگ 725 سال پرانی یہ جگہ ہے۔ کیونکہ بابا شیخ موسیٰ جو یہاں آئے تو اس وقت جو سن تھی، یعنی جو یہ جگہ بنی اور یہاں درگاہ بنی، تو اس وقت جو سن تھی وہ 1300 سن تھی۔ 1300 سن میں بابا شیخ موسیٰ یہاں آئے، اور یہاں آنے کے بعد بابا شیخ موسیٰ دعوت تبلیغ کی محنت کو لے کر وہ آئے، اور آنے کے بعد میں دعوت تبلیغ کی محنت میوات میں کرتے رہے آخرکار وہ میوات علاقے کے نوح ضلع کے گاؤں پلہ میں وہ اس وقت مدفون ہے۔ وہ درگاہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ خیر، ہم سب سے پہلے آپ کو ایک ایسا کرشمہ دکھائیں گے کہ جو ایک مینار کو ہلاتے ہیں تو دوسری مینار خود بخود ہلنے لگتی ہے۔ یہ قدرت کا بڑا ہی کرشمہ ہے۔ اور یہ جو بابا شیخ موسیٰ ہیں، اور یہ آپ نے نام سنا ہوگا اجمیر میں، اجمیر کے جو بابا ہیں، اجمیر کی درگاہ، ان کے بارے میں آپ نے نام سنا ہوگا۔ تو ان کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہی کنیکشن، اور یہ جگہ جگہ پر جو بابا آئے اور انہوں نے صرف اور صرف دعوت و تبلیغ کی محنت کو لے کر یہاں آئے، اور میوات علاقے میں بابا شیخ موسیٰ کی درگاہ ہے، اور بابا فرید الدین شکر گنجی جو ہیں ان کے یہ نواسے ہیں، جو ان کی تاریخ بتائی گئی ہے۔ 725 سال پرانا بابا شیخ موسیٰ کا یہ مزار ہے، اور سن 733 میں بابا شیخ موسیٰ کا انتقال ہوا، اور سن 734 میں بابا شیخ موسیٰ کے جو بھائی ہیں دلی میں 64 کھمبا پر وہ مدفون ہیں، ان کا 734 میں انتقال ہوا۔ یہ ہسٹری تھوڑی ہمارے سامنے نکل کر آئی، اور تو ہم نے یہ آپ کے سامنے رکھی۔ خیر، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک مینار کو ہلاتے ہیں تو دوسری مینار کیوں خود بخود ہلنے لگتی ہے، کیا کرشمہ ہے، کیا چیز ہے ایسی جو مینار خود بخود ہلنے لگتی ہے، کیا اس میں کوئی اسپرنگ لگی ہوئی ہے، یا کوئی کیا ایسی ٹیکنالوجی ہے کیا اس میں، ایک مینار کو ہلائیں گے دوسری مینار ہلنے لگتی ہے۔ خیر، دیکھتے ہیں کیا سچائی اس مینار کی، اور کیوں اس میں یہ ایسا ہلتی ہے۔ ایک کو ہلائیں گے اور تو دوسری خود بخود ہلنے لگتی ہے۔ دور دراز سے لوگ دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اس مینار کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں، باہر دیش ودیشوں سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ خیر، چلیے اب ہم دیکھتے ہیں، اور آپ کو ایک اچھی جانکاری اور دے دوں کہ یہاں بابا شیخ موسیٰ کے زمانے سے ہی مدرسہ چل رہا ہے، اور آج بھی یہاں برقرار اسی نہج پر مدرسہ چل رہا ہے۔ لگ بھگ 100 بچے مدرسے میں رہتے ہیں، اور بچوں کا کھانا پینا، رہنا سہنا، دوا، سب کا علاج، جو ذمہ داری ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پوری طرح سے نبھائی جاتی ہیں۔ کچھ استاد بھی ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور بچوں کا کھانا پینا کا سارا انتظام یہی ہے۔ خیر، چلیے اب ہم دیکھتے ہیں سیدھا، اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ مینار ہے کیا۔ ایک مینار کو ہلائیں گے اور دیکھتے ہیں کیا کرشمہ ہے، کیوں مینار ہلتی ہے، کیسا ہلتی ہے، کیا اس میں کیا فیچر ایسے لگے ہوئے ہیں، کیا ٹیکنالوجی اس میں ایسی لگی ہوئی ہے جو ایک مینار کو ہلائیں گے دوسری مینار خود بخود ہلنے لگتی ہے۔ چلیے، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو سیڑھیاں ہیں، جو یہ جینا ہے اوپر چڑھنے کے لیے، یہ پتھر سے بنا ہوا جینا ہے۔ یہ جو جینا آپ دیکھ رہے ہیں پتھر سے بنا ہوا ہے، اور یہ پہلے لگ بھگ 700 سال پرانا یہ جینا ہے۔ یہاں باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے تو کافی دقتیں بھی ہوتی ہوں گی، کافی پریشانیاں بھی ہوتی ہوں گی، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی پہلے زمانے کے لوگوں کے اندر تھی، لیکن اب کسی کے اندر یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اس کا جو مسالہ ہے وہ ایک چونا سے بنا ہوا مسالہ ہے۔ چلیے، خیر، اب ہم پہنچ گئے ہیں لگ بھگ۔ یہاں دیکھا جائے تو یہ پرانی بلڈنگیں ہیں۔ دیکھو، سب سے پہلے دیکھو کہ دیوار کا آثار کیا ہے، کتنی مضبوط دیواریں ہیں۔ لیکن اب اگر ہم دیوار بنائیں گے تو زیادہ سے زیادہ 9 انچ کی دیوار پر ہم مکان بنائیں گے، لیکن یہاں تو دیکھا جائے لگ بھگ 18 سے 24 انچ دیوار یہاں نظر آ رہی ہے۔ خیر، اب دیکھتے ہیں مینار کا راستہ ہے کہاں۔ یہ ابھی ہمیں اور اوپر چڑھنا پڑے گا، بہت ہی خطرناک راستہ ہے۔
یہ جو راستہ ہے یہ بہت ہی خطرناک راستہ ہے. اچھوں کے بس کی یہاں چڑھنا کسی کے بس کی نہیں ہے. لیکن اب ہم آپ کو اوپر سے دکھائیں گے. بہت خطرناک راستہ ہے. کیمرہ مین کے لیے بھی پریشانی ہو رہی ہے چڑھنے میں, کیونکہ ان کا کیمرے پر نظر ہے, اور لیکن ڈر ہے کہیں ہاتھ پیر پھسل نہ جائے. ہم اس وقت اوپر آ گئے ہیں, اور یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ میناریں ہیں. یہ جو میناریں ہیں, یہ ایک مینار کو ہلاتے ہیں تو دوسری مینار خود بخود ہلنے لگتی ہے. اس میں بھی مینار میں بھی شاید اوپر چڑھنے کا راستہ ہے. مینار میں بھی اوپر چڑھنے کا راستہ ہے. اس پر ہم چڑھ کر دیکھیں گے کہ اور کہاں سے اس مینار کو ہلائیں گے. آخرکار مینار کیوں خود بخود ہلنے لگتی ہے؟ ایک کو ہلائیں گے تو دوسری خود بخود کیوں ہلنے لگتی ہے؟ یہ جو مینار ہے, اس مینار پر ہم اب چڑھیں گے اور چڑھ کر پھر دیکھیں گے کہ مینار ہلتی کہاں سے ہے. کیونکہ یہاں کے لوگوں سے ہم نے جانکاری لی, جو یہاں کا کسی مدار ہے ان سے ہم نے جانکاری. بہت خطرناک راستہ ہے, چڑھنے میں بہت دقتیں ہو رہی ہیں, بہت دشواریاں ہو رہی ہیں چڑھنے میں. لیکن اوپر چڑھ کر ہم دیکھیں گے کہ کیسا مینار ہلے جاتی ہے, کیوں مینار ہلتی ہے, کیا ایسی ٹیکنالوجی اس مینار کے اندر پرانے زمانے کے لوگوں نے لگائی ہے. یہ دیکھو, یہ مولانا ہے اور مینار کو ہلا رہے ہیں, اور کافی تیزی کے ساتھ یہ مینار ہل رہی ہے. لیکن یہاں جو کرشمہ بتایا گیا کہ ایک مینار کو ہلاتے ہیں تو دوسری آٹومیٹک ہلنے لگتی ہے, تو ایسا ہی کچھ یہاں دیکھنے کو ملا. خیر چلیے دوسری مینار کو ہم دکھاتے ہیں وہ ہلتی ہے یا نہیں. ہلاتے رہیں آپ. لوگ دور دراز سے اس مینار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. آخرکار ہے کیا اس مینار کے اندر. ابھی ہم نیچے شیخ موسیٰ کی درگاہ کو بھی آپ دکھائیں گے, آپ کو دکھائیں گے کہ شیخ موسیٰ کہاں پر مدفون ہے. یہ شیخ موسیٰ کی درگاہ ہے, یہاں قبر ہے, آپ دیکھ رہے ہیں قبر ہے شیخ موسیٰ کی, اور یہاں اس قبر کے اندر شیخ موسیٰ مدفون ہے, دفن ہے. سن 1325 سال پرانا یہ مزار شیخ موسیٰ کا یہاں بنا ہوا ہے. میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا سن 1325 میں یہ مزار بنا تھا, لیکن آج 700 سال پرانا یہ لگ بھگ یہ مزار ہے. اور 734 میں بابا, یہ چاند کی تاریخ کے حساب سے 733 میں بابا شیخ موسیٰ کا یہاں انتقال ہوا تھا 733 میں. اور دلی میں 64 کھمبے پر بابا شیخ موسیٰ کا جو بھائی ہے ان کا احمد نام, ایسا کچھ ان کا نام ہے, وہ ان کا 734 میں یعنی 1 سال بعد ان کا انتقال ہوا تھا. اور بابا فرید الدین شکرگنجی جو ہے ان کے شیخ موسیٰ جو ہے ان کے نمازے ہیں. اور بابا صابر کلیر میں جو بابا صابر مدفون ہے ان کے یہ بابا شیخ موسیٰ جو ہے وہ بھانجے ہیں. خیر دین کی محنت کو لے کر, دعوت تبلیغ کو لے کر شیخ موسیٰ میوات پہنچے, اور یہاں آ کر انہوں نے دعوت تبلیغ کی محنت کی, دین کی محنت کی, لوگوں کو جگایا. کیونکہ بابا شیخ موسیٰ ایک مسلم فیملی سے بلونگ کرتے تھے, لیکن یہاں بابا شیخ موسیٰ ایک دین کی محنت کو لے کر یہاں آ کر پہنچے, اور یہاں آ کر ان کا انتقال ہوا. لیکن یہ دیکھیے کہ کیسے یہ جو پرانے جو درویشی بزرگ تھے, باہر سے بیچارے دور دراز دین کی محنت کو لے کر دور دراز انہوں نے سفر کیا, اور جگہ جگہ جا کر اپنی فیملی سے واپس نہیں مل پائے, اور جگہ جگہ جا کر محنت کو لے کر جگہ جگہ جا کر وہ دفن ہو گئے, انتقال کر گئے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے. صرف اور صرف ایک دین کی محنت کو لے کر, کلمہ کی محنت کو لے کر, لا الہ الا اللہ کی محنت کو لے کر جو لوگ آج بھی اس محنت پر چل رہے ہیں, ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی محنت پر چل رہے ہیں, اور دعوت تبلیغ کی جو آج یہ محنت پوری دنیا کے اندر جاری ہے, اسی دعوت تبلیغ کو لے کر آج سے چاند کے تاریخ سے لگ بھگ میں انگریزی تاریخ بتاؤں تو سن 1300 میں بابا شیخ موسیٰ یہاں نوح کے پاس میں ایک پلہ گاؤں میں شیخ موسیٰ آئے, اور یہاں آ کر انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام کیا. اس وقت ہم بابا شیخ موسیٰ کے مزار کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں, اور ہم ایک بار کیمرہ مین سے کہیں گے کہ وہ ایک بار بابا شیخ موسیٰ کے مزار کو دکھائیں. یہ بابا شیخ موسیٰ کی مزار ہے, اس پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. پھر یہ سفید پتھر سے یہ مزار بنی ہوئی ہے, اور بڑا ہی شاندار اس مزار کا نقشہ دیا گیا ہے. یہ بابا شیخ موسیٰ کی مزار ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں. یہاں ایک کرشمہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جو بابا شیخ موسیٰ کے مزار کے اندر چھوٹا سا ایک گڈھا بھی بنایا گیا ہے, اور اس گڈھے میں پانی بھرا ہوا ہے. جو لوگ آتے ہیں یعنی بیمار لوگ یہاں آتے ہیں,
اور اس پانی کو اپنے بدن پر وہ ملتے ہیں، ملنے کے بعد بیماری سے وہ شفا پا جاتے ہیں، بیماری سے چھٹکارا پا جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے ایک شخص آیا جس کے ساتھ ایک مہیلا تھی، بچوں کو لے کر آئے۔ ہم نے ان سے بھی جانا آخرکار کیا ایسی قدرت ہے، کہاں سے چل کر آئے، کیا ایسی قدرت ہے کہ جو پانی بدن پر ملتے ہیں بیماری سے چھٹکارا پا جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک بابا شیخ موسیٰ کا دیا ہوا ایک کرشمہ ہے۔ خیر اللہ کے ولی تھے اور دین کی محنت کو لے کر بابا شیخ موسیٰ دور دراز نکلے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دور دراز نکلے اور میوات کے نور علاقے کے قریب ہی ایک گاؤں ہے پلہ، اس پلہ کے گاؤں میں پہاڑ کے نزدیک ہی بابا دفن ہے۔ دور دراز سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ بابا شیخ موسیٰ کی ہسٹری بہت ہی عجیب ہسٹری ہے۔ بابا شیخ موسیٰ کی ہسٹری بہت ہی عجیب ہسٹری ہے۔ درویش ہے، دین کی محنت کو لے کر چل کر آئے اور جگہ جگہ جا کر دفن ہو گئے۔ بابا شیخ موسیٰ کے بارے میں ہم نے بتایا، بابا شیخ موسیٰ بابا فرید الدین شکرگنجی کے نواسے ہیں اور جو کلیر میں جو بابا صادق دفن ہیں ان کی یہ بھانجے ہیں۔ خیر جگہ جگہ جا کر بابا فرید الدین شکرگنجی کہیں دفن ہے اور بابا شیخ موسیٰ میوات میں دفن ہے۔ بابا شیخ موسیٰ کے بھائی وہ دلی میں 64 کھمبے پر دفن ہیں اور اسی طرح آپ کو بتا دوں میں بابا شیخ موسیٰ کی جو ماں ہے ان کا نام فاطمہ ہے، وہ کہاں دفن ہے؟ بیٹا کہیں دفن ہے، بھائی کہیں دفن ہے، ماں کہیں دفن ہے، صرف اور صرف ایک دین کی محنت کو لے کر جگہ جگہ نکل گئے، صرف اور صرف ایک دین کی محنت کو لے کر۔ آخرکار آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر کسی نئے اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ بنے رہیں صرف اور صرف نیوز نہیں۔ یہ بات